میری کہانی میری زبانی کے اس لاسٹ ایپیسوڈ میں میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ جس نے مجھے پروڈکشن روکنے پر مجبور کیا۔ میری فلمیں صنف انداتا، آگی آگ، میری عدالت، بارود کی چھاؤں، اس کے بعد میرے پاس 3 فلمیں اور تھیں پروڈکشن کے لیے۔ مگر اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو الیاس رشیدی صاحب جو کہ نگار کے مالک تھے، وہ آئے اور کہنے لگے، جو ان کا انداز تھا، آفتاب میاں تم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑ لو۔ تو میں نے کہا یار الیاس بھائی چھوڑو یار، کیا ہو گیا؟ ارے اتنے مشہور، اتنے پاپولر، پوری فلم انڈسٹری تمہیں جانتی ہے بھائی، تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ آج کل ینگ آدمی آنے چاہیے آگے، ینگ ٹیلنٹڈ لوگ آنے چاہیے آگے۔ انہوں نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں پھر اس کے بعد دوسرے آ گئے، میرے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے، مجید مسقطیہ وغیرہ، پھر اپنے قدیر خان، پھر دوسرے لوگ، اور پھر اپنے لاہور سے کچھ لوگوں کے فون آ گیا کہ بھائی کیوں نہیں الیکشن لڑتے، الیکشن لڑو، اب کی آپ لڑو الیکشن۔ خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے فارم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا اپنے الیکشن میں فارم بھر کے بھیج دیا۔ وائس چیئرمین کے لیے اعجاز درانی کھڑے ہوئے۔ اب میں چیئرمین کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اعجاز درانی وائس چیئرمین کے لیے۔ جب میں چیئرمین کے لیے کھڑا ہوا تو 2 اور نامینیشن پیپر آئے۔ ایک سندھی فلموں کے بہت مشہور اور بہت بڑے پروڈیوسر ایس گل صاحب، جن کا میں بہت احترام کرتا تھا، میری ان سے چند ملاقاتیں تھیں مگر بہت احترام سے۔ اور پھر دوسری نامینیشن تھی وزیر علی کی، جو بڑے پروڈیوسر، ڈائریکٹر وزیر علی، بہت مشہور نام۔ جب میں نے نامینیشن داخل کیا تو میرے پاس وزیر علی دفتر میں آئے اور انہوں نے اپنا استعفیٰ میرے آگے رکھ دیا کہ جی یہ میرا استعفیٰ ہے، اور میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، کیونکہ لازمی بات ہے میرا جب میں اسسٹنٹ تھا تب سے ساتھ تھا، ہر شام کو ان کے کمرے میں وقت گزرتا تھا۔ مگر میں نے ان کو کہا کہ آپ اچھا نہیں لگتا، آپ میرے حق میں دستبردار ہو؟ کہنے کہ نہیں، کیونکہ میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے لیے کارآمد ثابت ہوگے، اس لیے میں تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایس گل صاحب رہ گئے تو میں نے یہ سوچا، میں نے اپنے اقبال یوسف سے کہا کہ اقبال یوسف، میں اب ایس گل صاحب کے سامنے الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور میں نے لیٹر بنوایا مینیجر سے، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور میں ان کو جا کے لیٹر دوں کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ اقبال یوسف نے کچھ نہیں کہا مجھے، کہنے لگا ٹھیک ہے میں ان سے ٹائم لے لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے آج شام کو چلیں گے، ان کو میں نے کہہ دیا 7 بجے تک آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں لیٹر لیا، میں چلا گیا ایس گل صاحب کے پاس۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ میں آپ کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، آپ سینئر ہیں، اس لیے میں ابھی پرچہ نکال رہا تھا تو انہوں نے پرچہ جو تھا میں نے جب ان کے آگے رکھا تو انہوں نے اپنے اعتراض میں سے پرچہ نکال کے اس کے اوپر رکھا کہ آپ کا پرچہ نیچے ہے، یہ میرا پرچہ اوپر ہے، میں آلریڈی دستبردار ہو چکا ہوں آفتاب زیدی تمہارے حق میں۔ میں نے کہا گل صاحب ایسا مت کریں، مگر وہ نہیں مانے۔ اس طرح میں دونوں کے دستبردار ہونے پر بلا مقابلہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ مگر مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نظر میں اونچائی، نیچائی، بڑائی، سب کچھ جو ہے نا وہ ایک عجیب حیثیت سے پل رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کیونکہ میں جب دونوں کینڈیڈیٹ جب وڈرا ہو گئے تو میں بلا مقابلہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کا چیئرمین الیکٹ ہو گیا، مگر جو اعجاز درانی کے سامنے تھے، ایک تو اپنے کنڈی تھا اور ایک اور تھا، انہوں نے اعجاز کے سامنے سلنڈر کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم الیکشن لڑیں گے. اب شاید یہ اعجاز کے لیے خفت کا باعث ہو کہ جس آدمی نے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام شروع کیا پاکستان فلم انڈسٹری میں، دیکھتے ہی وہ اپنے پروڈیوسر بنا، ڈسٹریبیوٹر بنا، اور آج وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گیا. ان کو شاید یہ بات ہضم نہیں ہوئی. وہاں پر ایک اور کریکٹر تھا، وہاں پر اس کا ذکر میں لازمی کروں گا، احد ملک. احد ملک سے میرا جب کا واسطہ تھا، جب میں اسسٹنٹ تھا. وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، اور میریاں 3 تھیاں نے، تو میرا پتر ہے گئے، تو میرا پتر ہے گئے. وہ پتر کر کے نا، اس کا یہ کنٹینیوٹی تھی کہ اس کے سیشن کورٹ میں کیسز ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے ڈھونڈتا پھرتا تھا مجھے اسٹوڈیو میں، جب جیسے کہ کل ڈیٹ ہے تو کہنا، تو میں نے ملنا، آفتاب یار سویرے کہ ڈیٹ ہے گی سیشن سے. میں نے ایک دن اسے کہا، میں کیا ملک صاحب، مینو تو انج لگتا جی میں سارے جرم میں کیتے نے، وہ ڈیٹ تہاڈی ہوندی ہے، تسی مینو کیوں کھچتے ہو؟ یار تو چلیا کرنا، سمجھا کرنا، تو سمجھا کر. خیر میں احترام میں چلا جایا کرتا تھا ساتھ. میں کہتا کوئی بات نہیں. میں نے بھی ایک دن ہنس کے کہا، میں کیا مالا کہا دے نہ ہوئے کوٹ چ گولی چلے تو پہلی گولی مینو ہی بجے، اور کہندا نہیں ہے گولی بجتی. خیر اینی ہو، اتنا تکلف، مطلب اتنے بے تکلف ہم، اتنا اچھا ماحول، برسوں کا ساتھ اسسٹنٹ سے پروڈیوسر. مگر مجھے کیا پتا کہ ان لوگوں کو میرا بلا مقابلہ پروڈیوسر ہونا ہضم نہیں ہو رہا. عجیب طرح کے ہتھ کنڈے ان لوگوں نے استعمال کیے. تمام طرح کے ہتھ کنڈے میں محسوس کرتا تھا، میں دیکھتا تھا. میں نے بھی سمجھا کہ ان لوگوں کے لیے میرا یہ پروڈیوسر ایسوسیشن کا چیئرمین بننا کچھ نیک شگون نہیں لگتا ان کے لیے. پر میں کیا کرتا، میں تو چیئرمین الیکٹ ہو چکا تھا، میں تو پروڈیوسر ایسوسیشن کا چیئرمین تھا. مگر وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے. جہاں میٹنگ ہوتی، اعجاز درانی کی کوشش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہار جاؤں، یا اگر میں وائس چیئرمین بن بھی گیا تو آفتاب زیدی تو مجھے وائس چیئرمین ہی رکھے گا. وہ تو یہ نہیں کرے گا کہ جی وہ کراچی سے نہ آئے اور میں ایز اے ایکٹنگ چیئرمین کے طور پر لاہور میں ایسوسیشن کے اندر بیٹھوں. انہیں احساس تھا اس چیز کا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور میں نہ ایسا ہونے دیتا. لازمت جب میں چیئرمین تھا تو پھر میں چیئرمین ایکٹ کرتا. پھر میں نے اپنا سارا اپنے مینجمنٹ سب کچھ اپنے کرنا شروع کر دیا تھا کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پروڈیوسروں سے میٹنگ، یہ ڈسٹریبیوٹر سے میٹنگ، ہر چیز کے اپنے. کیونکہ لازمت ہے میں تو الیکٹ ہو چکا تھا. اب یہ الیکشن تھا وائس چیئرمین کا، تو وائس چیئرمین کے لیے سوچنے کا مقام تھا. یا شاید احد ملک کو اور اعجاز درانی کو یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو کہ آفتاب زیدی چیئرمین بن گیا. جبکہ آپ یقین مانیں، میں جب بھی لاہور آتا میری اکثر شامیں اعجاز درانی کے ساتھ گزرتی، بڑے اچھے ماحول میں، بڑے پیار کے ماحول میں. احد ملک کے ساتھ رہتی ملاقات. کبھی لندن جاتے تو ہم وہاں پر ملتے احد ملک کے ساتھ. جب احد ملک کی بیٹی کی شادی ہوئی عائشہ کی، تو اس ٹائم بھی میں بارات میں شریک تھا. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ ہانی مون پہ گئے تو پھر بھی میں لندن میں تھا. تو اس طرح کے ماحول کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ پروڈیوسر ایسوسیشن کا بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے پر ان فلم انڈسٹری کے بڈھے طوطوں کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھے گی کہ کس کے ایسا نہ ہو کہ آفتاب زیدی. کیونکہ میں بڑا ایکٹیو تھا، میں بڑا جاندار تھا اس مسئلے میں، اور میں بڑا پرعزم تھا کہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے کچھ کروں. مگر ہائے ملک کی سیاست، ہائے سیم سیاست، سیم گندی سیاست، سیم اجلے کپڑوں کے لوگ مگر اندر سے گندی سوچ رکھنے والے لوگ. میں دیکھتا تھا جو بڈھے پروڈیوسر تھے، جو پرانے پروڈیوسر تھے، وہ مجھے یوں دیکھتے تھے. ان کے بس میں نہیں تھا
کہ وہ کیا کریں، مگر بڑے مجبور تھے۔ ایک دن میں ایسوسیشن میں گیا تو وہاں کا جنرل سیکرٹری تھا تجمل حسین، اس نے بولا آفتاب بھائی چھوڑو، دفع کرو۔ میں نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہتا نہیں چھوڑو، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو جو ہے نا کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آپ کو 2-3 دنوں میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا خیر اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں 2-3 دنوں کے بعد میں لاہور میں تھا، تو اس نے مجھے میرے آفس فون کیا، ڈسٹریبیوشن آفس، تو کہنے لگا شام کو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ خیر تجمل آیا تو اس نے مجھے یوں لیٹر دکھایا ایک، کہنے لگا یہ اسلام آباد منسٹری سے لیٹر آیا ہے اور یہ ریزن پیش کر کے انہی نے کہا ہے کہ جی آپ کو ڈسکس کیا ہے، کچھ آپ پر الزامات لگائے ہیں، کچھ کیا ہے کہ جی آپ پروڈیوسر ایسوسیشن کا الیکشن جو ہے نا وہ نہیں، آپ جو ہے نا چیئرمین نہیں بن سکتے۔ جب میں نے وہ لیٹر دیکھا، آپ یقین مانیں میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا یار ہماری پاکستان فلم انڈسٹری ایسا بھی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے بل بوتے پر محنت کر کے ترقی کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر بنا اور آج وہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کا چیئرمین الیکٹ ہو گیا بلا مقابلہ، مگر ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، ان لوگوں کو کچھ غیرت نہیں آ رہی، کچھ نہیں شرم آ رہی کہ یہ آدمی، یہ لڑکا سے آدمی اپنے بل بوتے پر آیا ہے۔ آج ملک احد تو نہیں ہے مگر اعجاز درانی ہیں، اللہ ان کو اور زندگی دے۔ مجھے ان سے آج شاید اگر وہ میری بات یہ سنیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اعجاز بھائی کاش آپ اس ٹائم میرے آگے دیوار نہ بنتے، تو میں اب تک پاکستان فلم انڈسٹری میں ایز اے پروڈیوسر ڈسٹریبیوٹر کام کر رہا ہوتا، اور میں پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا۔ اور جیسا کہ میں نے کیا 80 کی دہائی میں جب پاکستان فلم انڈسٹری بالکل تباہی کے دہانے کی طرف پہنچ رہی تھی، تو میں نے 6-7 فلمیں ایک دم اکٹھا کر کے اس کو میں نے سٹینڈ کیا تھا۔ یہ پوری انڈسٹری گواہ ہے۔ 80 کی دہائی میں میں نے جس طرح اپنی وفاداری کا حق ادا کیا فلم انڈسٹری سے، یہ پوری انڈسٹری اس کو جانتی ہے، پوری انڈسٹری اس کو جانتی ہے۔ مگر پتہ نہیں کیوں، شاید آپ کو یہ ہو کہ جی میں ہیرو ہوں اور یہ اگر بن گیا تو یہ چیئرمین ہوگا اور میں وائس چیئرمین، شاید یہی بات ہوگی، مگر آپ نے اچھا نہیں کیا تھا اس وقت۔ کوئی بات نہیں، میرے دل سے بات ختم، میں نے معاف کیا۔ تو دوستوں اس بات کو دیکھتے ہوئے میں نے پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین شپ کا حلف نہیں اٹھایا، اور ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پروڈکشن بھی نہیں کروں گا۔ میں اس فیصلے پہ قائم رہا۔ میرے ڈسٹریبیوشن آفس 95 تک چلتے رہے، 1995 تک چلتے رہے، اور پھر میں نے 1995 میں کراچی اور لاہور دونوں ڈسٹریبیوشن آفیسز کو بھی ختم کر دیا۔ تو دوستوں 1968 سے 1995 تک کا میرا سفر جو ایک کتاب کی شکل میں تھا، مگر دوستوں کے کہنے پر اس کو ویڈیو پر بھی میں لے کے آیا۔ تو دوستوں جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میں پھر امریکہ میں پروڈکشن شروع کی ہے میں نے۔ اب میں 2 ٹیلی فلمز اور 1 فیچر فلم شروع کر رہا ہوں۔ میرا آرٹ موویز کو میں نے دوبارہ امریکہ میں فعال کیا ہے، اور انشاءاللہ جب تک کہ زندگی ہے میرا آرٹ موویز کو میں مرنے نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ بہت اچھے شاہکار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستوں میں جس چیپٹر کو 68 میں نے شروع کیا تھا اور وہ 95 میں بریک دیا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں جب میں دوبارہ میرا آرٹ موویز کو اسٹیبلش کر رہا ہوں، اور امریکہ میں نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، گانوں کی پکچرائزیشن بھی ہیں، یہ اپنے ٹیلی فلم بھی ہیں، ایک فیچر فلم بھی ہے، تو میں نے کہا کہ اپنی ان یادوں کو آپ کے سامنے
رکھوں تاکہ 95 سے اور اب تک کا جو گیپ ہے اس کو میں کور کر سکوں، اور اس عہد کے ساتھ کہ وہ تھی میری کہانی میری زبانی، اور اب اس عہد کے ساتھ میں دوبارہ کہ آپ کو بہت جلد اچھے شاہکار دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ پاکستان فلم انڈسٹری میرے لیے اوڑھنا بچھونا ہے۔ جس طرح لوگ آکسیجن کو ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح میرا پاکستان فلم انڈسٹری میں اور آرٹ کی دنیا میں رہنا میرے زندہ رہنے کے لیے اور میری سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دعاؤں کا طالب، سید آفتاب زیدی، سید آفتاب قمر زیدی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ پھر انشاءاللہ بہت ساری یادوں کے ساتھ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔